کی حمد و ثنا سید الاولین خاتم النبیین امام الانبیاء مبدأ الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد اہل بیت عظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں سیرت الامت کانفرنس سے فارغ ہوئے، اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج آگے بڑھتا ہے اور آپ زمین سے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے عرش تک، اللہ سے ملاقات تک جو آپ کا سفر ہوا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آسمان کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور اندر سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تیسرا سوال میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے یا خود تشریف لائے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، سامنے استقبال کرنے والے آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ میں دوستو یہاں پر ایک معاشرتی مسئلہ میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اللہ کے ان 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کا اختیار عطا فرمایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا مکمل اختیار عطا فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے میں کسی انسان یا کسی دوسری مخلوق کے محتاج نہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اسی حالت میں کھڑے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں اور بارشوں کا انتظام عطا فرمایا۔ وہ بارشیں برسانے میں کسی سے پوچھنے کے، سوال کا جواب دینے کے پابند اور محتاج نہیں ہیں، جہاں اللہ کا حکم پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ بارشیں برسا دیتے ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں کرنے میں، ان کے حال احوال لینے میں، اللہ کے احکامات کو زمین پر نازل کرنے میں، انبیاء پر وحی کو اتارنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ کسی کے پابند نہیں ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے احکامات آسمان سے آج بھی اترتے ہیں، جبرائیل انہیں آسمان سے زمین پر لے آتے ہیں۔ اب ان چار فرشتوں کے ہوتے ہوئے باقی کسی بھی فرشتے کی مجال اور جرت نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل کو آسمان سے زمین پر آنے جانے میں روکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے سوال آنے پر جواب دیا، دوسرا سوال کیا گیا، جواب دیا، تیسرا سوال کیا گیا۔ سیدنا جبرائیل نے بڑے تحمل کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ نہیں کیا کہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہو کہ میں جبرائیل ہوں، میں آسمانوں کے نظام پر قادر ہوں، میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں جاؤں، اور میرے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو امام الانبیاء ہیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اور افسر اور بلند و برتر ہیں۔ آپ نے یہ مجال کیوں کی کہ آپ سوال کریں، پھر سوال کریں، پھر سوال کریں؟ آپ کا کام تھا دروازہ کھٹکھٹاتے اور آپ دروازہ کھول دیتے، آپ ہمارا استقبال کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ تحمل کے ساتھ جواب دیا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کیا۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت جبرائیل حضرت پیارے پیغمبر کو لے کر آسمان دنیا پر تشریف لے گئے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کے دروازے پر بھی جائیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو، یا ہمارے سے کوئی آدمی کم درجے کا کیوں نہ ہو، جب ہم کسی کے دروازے پہ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے دروازے پر دستک دیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، اندر سے اجازت ملے، اندر سے کوئی سوال کیا جائے تو باقاعدہ اس کا جواب دیا جائے۔ اور جبرائیل نے باقاعدہ طور پہ اپنا نام لے کر بتلایا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ ہیں۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اندر سے کوئی پوچھے کون، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دروازے پہ ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون، انہوں نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا میں تو بکری ہوتی ہے، اپنا نام بتلاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ تو ان صحابی نے باقاعدہ اپنا نام بتلایا، یا رسول اللہ میں فلاں ہوں۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں سبق سکھلا دیا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب اندر سے کوئی شخص سے پوچھے کہ کون، تو اس کو اپنا نام بتلانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، تاکہ اندر والے شخص کو پتہ چل جائے کہ دروازے پہ آنے والا جو شخص ہیں وہ میرا جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہے۔ اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جہاں حالات بڑے خراب ہیں، انسان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ پوچھنا بھی چاہیے، اور باقاعدہ جب تک نام نہ بتلائے، تسلی نہ ہو، انسان کو دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ موجودہ دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے آسمان پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی معیت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک جملہ بولا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، میں آنے والے ایک نیک نبی کو استقبال کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ بولا مرحبا بابن الصالح، چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی لگتے ہیں، نبوت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے،
اور ویسے بھی نسبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے بیٹے ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ساتھ میں یہ لفظ بھی بولا مرحبا بابن صالح، کہ میں اپنے نیک بیٹے کو استقبال کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اہلا و سہلا کہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نیک اولاد گھر میں آئے، انسان کی اولاد گھر میں آئے تو ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا استقبال کرے، اسے اہلا و سہلا مرحبا کہے، اسے اس کا استقبال کرنا چاہیے، عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں لے کر جانا چاہیے۔ دوسرے آسمان پہ میں دوستو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ۔ پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ان تمام نبیوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال کیا، اس میں مرحبا بالنبی صالح کے لفظ استعمال کیے، اور ساتھ میں مرحبا بالاخ صالح کے لفظ استعمال کیے، مرحبا بابن صالح کے لفظ استعمال نہیں کیے، بلکہ یوں کہا کہ ہم آنے والے نیک نبی کو کا استقبال کرتے ہیں، انہیں مرحبا کہتے ہیں، اور اپنے نیک بھائی محمد الرسول اللہ کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں نسبت کے اعتبار سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے بھائی لگتے ہیں، اس لیے انہوں نے میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھائی کے لفظ کے ساتھ کیا۔ ساتویں آسمان پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے بابن صالح کے لفظ استعمال کیے کہ مرحبا مرحبا، استقبال ہیں، میں اپنے بیٹے کا استقبال کرتا ہوں جو کہ نیک ہے اور نیک نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی ہے، میں اپنے بیٹے محمد کا استقبال کرتا ہوں۔ میں دوستو ساتویں آسمان کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر اگلا جو مقام تھا اسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے کہہ لیجئے یا آسمانوں کے اعتبار سے کہہ لیجئے، یہاں پر فرق ہوتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ فرق ہے، یعنی کہ بارڈر لائن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ آگے ملاقات کرنے کے لیے، اور سدرۃ المنتہا جو ہے یہ نیچے کا سارا علاقہ ہے جس میں ساتوں آسمان آ جاتے ہیں، اور آسمان دنیا سے لے کر یہ زمین تک آپ یوں کہہ لیجئے کہ 3 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک حصہ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک، اور ایک آسمان دنیا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور ایک سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کی ذات اور ملاقات کے ساتھ یہ تیسرا حصہ ہے جہاں پر پیارے پیغمبر تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے جنت سے آنے والی نہروں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہاں بارش برسنی ہوتی ہے، جہاں بارش کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس جگہ سے سدرۃ المنتہا والی جگہ سے جنت سے آنے والی نہروں سے پانی لیتے ہیں، انہیں بادلوں میں تبدیل کر کے اس مقام پر پہنچا دیتی ہیں جہاں پر بارشوں نے اترنا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ پانی بادل بن کر چلتا ہے۔
فرشتے انہیں لے کر جاتے ہیں اور جہاں بارش برسنی ہوتی ہے وہ پانی دوبارہ پانی بن کر آسمان سے زمین پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس اعتبار سے بالکل سچا ہے۔ ویسے تو سچی بات ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں آ گئی ہیں، لیکن ایک اور دلیل، ایک اور تائید ملتی ہے ہمیں ایک اور حدیث مبارکہ سے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے پانی کو شفا بنایا ہے۔ بارش کا جو پانی آسمان سے اترتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیماریوں سے شفا بنایا ہے، بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اللہ نے بارش کے پانی کو 100 بیماریوں سے شفا بنایا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بارش کے پانی کو اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر کے اسے بیمار آدمی کو پلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ یہ پانی جنت کی نہروں سے آتا ہے، سدرۃ المنتہا پر جمع ہوتا ہے، اور جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں کوئی شخص بیمار نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے پانی کو شفا بنا دیا۔ اب یہ ذہن میں بات بٹھا لیں، یہ ایمان اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ جو بارش کا پانی ہے جب زمین پر اترتا ہے اور ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں اور جمع کر کے پی لیتے ہیں، یا اپنے بچوں کو پلا دیتے ہیں یا مریضوں کو پلا دیتے ہیں، گویا کہ ہم نے جنت کا پانی پی لیا، اللہ نے ہمیں جنت کا پانی پلا دیا۔ اور میرے دوستو، کے ساتھ جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جب حاجی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ میں ریاض الجنہ میں تھوڑا سا وقت گزاروں۔ جب وہ ریاض الجنہ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ جیسے تو نے مجھے دنیا میں جنت میں داخل کر دیا، اللہ قیامت میں بھی مجھے مایوس نہ کرنا اور جنت میں داخل کر دینا۔ اور اس امید کے ساتھ وہ عمرہ کر کے حج کر کے واپس آتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ مسئلہ یہاں پر ایک سمجھا دوں کہ جب ہم بارش کا پانی پئیں گے اور اس نیت کے ساتھ پئیں گے کہ اللہ تو نے مجھے جنت کا پانی پلا دیا، اب کل قیامت میں مجھے مایوس نہ کرنا، جیسے تو نے مجھے دنیا میں جنت کا پانی پلا دیا، اللہ کل قیامت میں مجھے جنت میں داخل کر دینا۔ اور میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، میرا ایمان تو ہے کہ جو آدمی دنیا میں جنت کا پانی پی لے گا، اللہ انشاءاللہ اس کو جنت کا پانی حقیقت میں جنت میں داخل کر کے پلائیں گے۔ پلائیں گے کہ نہیں پلائیں گے؟ یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد میں دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر آپ مقام تصریف الاقلام پر تشریف لے گئے۔ مقام تصریف الاقلام وہ جگہ ہیں جہاں پر انسانوں کے احوال لکھے جاتے ہیں کہ اس نے دنیا میں آنا ہے، کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، یہ نیک آدمی ہوگا، یہ برا آدمی ہوگا، یہ کتنا رزق کھائے گا، کیا کیا یہ اعمال کرے گا، کب اس کی موت آئے گی، کہاں اس کی موت آئے گی، یعنی سارے کے سارے احکامات جو ہیں وہ اس مقام پر لکھے جاتے ہیں جسے مقام تصریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اب آگے جو مقام ہے اسے مقام کہا جاتا ہے اللہ کی زیارت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا چلوں، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی، پھر آپ علیہ السلام قریب ہوئے، پھر تھوڑا سا اور قریب ہوئے، کیونکہ مقام صریف الاقلام کے بعد اور کوئی مقام نہیں ہے
ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہے۔ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست زیارت کی یا نہیں، یہاں پر آ کر فقہاء، علماء، محدثین جو ہیں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ اس اختلاف سے پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دوں، پھر آپ کو یہ مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ دکھلا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ انظر الی الجبل، یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ، اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہاڑ کے اوپر اپنے نور کی تجلی کو نازل کروں گا۔ اگر یہ پہاڑ میرے نور کی تجلی کو برداشت کر گیا، اگر یہ پہاڑ میرے نور کی تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اگر یہ پہاڑ میرے نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا تو پھر آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی کو نازل فرمایا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ رب العزت نے جب پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی کو نازل کیا، پہاڑ کیا ہو گیا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ابھی پہاڑ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا ہی تھا، خر موسیٰ صعقا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور بے ہوشی طاری ہونے کے بعد وہ بھی دھڑام سے کیا ہو گئے؟ گر گئے۔ جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا جب ہوش آیا کہ اے اللہ تجھے دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں مطالبہ کروں کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صریف الاقلام سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کے عرش پر پہنچتے ہیں، آپ علیہ السلام خود اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ انی رأیت من وراء الحجاب، میں نے اللہ کی پیارے اللہ رب العزت کی ذات کو پردوں کے پیچھے سے دیکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ میں نے اللہ کو کہاں دیکھا ہے؟ پردوں کے پیچھے سے دیکھا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ نور ہیں، اور اللہ کا نور جب زمین پر اترتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے نور کے پردوں میں سے زخرف، موتیوں جیسی ایک کیفیت کو دیکھا۔ جب میں نے اس نور کو دیکھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ کلام کیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے پیارے پیغمبر کے ساتھ بلا واسطہ کلام کیا، لیکن اللہ کے نور کو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے 70,000 نوری پردوں کے پیچھے سے دیکھا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف۔ وحی کرنا، اللہ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئی پیارے پیغمبر کی، لیکن ایک بات خاص طور پہ اللہ نے جو پیارے پیغمبر کو خاص تحفہ عطا فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص تحفہ لے کر زمین پر آتے ہیں، وہ خاص تحفہ اللہ نے پیارے پیغمبر کو، پیارے پیغمبر کی امت کے لیے عطا کیا۔ میں دوستو وہ خاص تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ ہمیں اس